الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بحث کل جو ہماری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، بھائی موت سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ خیر وہ اپنی جگہ بات تھی، ختم ہو گئی، جواب دے دیا گیا۔ موت واقع ہو گئی ہے۔ اس بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم فرض اس بات کے اوپر رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ ایک انسان زندہ وہ مردے میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس کی جو پہلی منزل ہوگی اس منزل پر آتے ہیں۔ پہلی منزل کیا ہے؟ موت کے بعد کی پہلی منزل، پہلا گھر، پہلا مکان قبر ہے۔ قبر کے سلسلے میں کسی بھی چیز کو شیورٹی کے ساتھ کہنا کہ نہیں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قبر کی جو سلسلے میں جو بھی باتیں ہیں قبر کی، اس میں شیورٹی نہیں ہے۔ شیورٹی اس معنی میں کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں صاحب 110% قطعی یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آیات ہیں، روایات ہیں اس سلسلے میں بہت ساری، جس میں بیان کیا گیا ہے قبر کے سلسلے میں، کیونکہ خود قبر امور غیبی میں سے ہم اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے یہ نیچے ہے، دکھائی نہیں دے رہا، یعنی غائب ہے ہماری آنکھوں سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امور غیبی میں سے، اور امور غیبی بالآخر ہمارے لیے 100% روشن اور کلیئر نہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے لیے کنفرم ہے قبر کے سلسلے میں وہ یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ خانہ تنہائی ہے، وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ قبر وحشت کا، خوفناک، ڈرنے والی جگہ جہاں انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ قبر جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے قبر میں۔ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یہ ساری چیزیں روایات ہیں جن سے ہم کو قبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کی، اسی بات کو حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ او حفرۃ من حفر النیران، یا نیران کہتے ہیں جہنم کو، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ گڈھا سمجھتے ہیں؟ گڈھا وہ جگہ ہے جہاں انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ گڈھے میں کبھی بہت آرام و آسائش کے ساتھ، VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ نہیں، اس کے اندر گرتا ہے بہت لگژری سٹائل میں۔ گڈھا ہے تو اگر گرا تو منہ کے بل اوندھے منہ گرتا ہے گڈھے میں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بھی ایک خط میں محمد ابن ابی بکر کو لکھا تھا کہ اے بندگان خدا، یہ بات جان جاؤ، الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت۔ فرماتے ہیں کہ اصل موت سے زیادہ سخت تر، خود موت سے زیادہ سخت تر جو مرحلہ ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو بخشا نہ گیا، کیونکہ بہت میں نے بتایا تھا کہ حالت احتضار میں آدمی آخری بال کے اوپر چھکا مار کر کے میچ جیت بھی سکتا ہے، اور وہیں پہ آخری بات بولڈ ہو کر کے، آؤٹ ہو کر کے ٹیم کو ہرا بھی سکتا ہے، خود بھی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے اگر انسان کی گناہ بخشی نہیں گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ یہ بہت سخت ہے، یعنی خود موت سے زیادہ سخت مرحلہ قبر کا ہے اس انسان کے لیے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو، مغفرت نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا اس قبر کی تنگی سے، ضیق سے، اس کے فشار سے، اس کی تاریکی سے اور تنہائی قبر سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اس طرح سے ہمیں ہونا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ روایات اور بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ایک چونکہ جو کہانی ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں، قصہ جس میں ہوتا ہے اس میں دل ذرا سا لگتا ہے۔ برا ابن عازم
راوی ہیں اس روایت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک جگہ پہنچے رسول خدا کے ساتھ، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک گیدرنگ ہے، بھیڑ ہے، اکٹھا ہے۔ تو رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں اکٹھا ہو، یہاں بھیڑ کیوں لگا رکھی، کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ صاحب وہ ایک آدمی قبر کھود رہا ہے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں قبر کھودی جا رہی تھی، اس قبر کے کنارے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ بیٹھ گئے، ہم لوگ ان کے آس پاس میں کھڑے تھے تاکہ دیکھیں کہ حضرت کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، یہ آنسو اتنا زیادہ رسول اللہ کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا کہ زمین پر نیچے زمین جو تھی متاثر ہو گئی تھی، یعنی بھیگ گئی تھی۔ اس کے بعد سے رسول اللہ نے ہم لوگوں کی طرف اپنا منہ موڑا اور فرمایا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اس جگہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اے میرے بھائیوں، اس جگہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ یہ تو تھی اصل قبر کے اوپر کہ قبر کیا چیز ہے، لیکن خود ساتھ میں ہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اصل جو یہ قبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے مطلب نہیں ہے یہ جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے ہم اسے قبر کہتے ہیں، لیکن حقیقت قبر کیا ہے؟ فرق ہے دونوں میں، اگر ذرا سا غور کیجئے تو حقیقت میں یہ آ جائے گا کہ آپ اس کے کم سے کم منیمم جو چیز اس کے بارے میں آپ جانیں گے وہ اس کی میننگ ہے کہ قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، قبر کا مفہوم کیا ہے۔ قبر تو ایک پہلی میننگ، پہلا معنی یہی وہ گڈھا یا وہ جگہ جہاں پہ لوگ لے جا کر کے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، ایک قبر کا مطلب یہی ہے۔ البتہ یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ یہ توبہ کی 84 نمبر کی آیت، حافظ جی دیکھیے گا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے خطاب کر کے کہ ان میں سے جو مر جائیں تو کسی ایک کے اوپر نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کے قبر کے پاس بھی کھڑے نہ ہونا، ان کے قبر کے کنارے بھی کھڑے نہ ہونا۔ تو قبر کا مطلب یہی وہ جگہ جہاں پہ مردے کو دفن کیا جا رہا ہے، وہ گڈھا جس کے اندر مردے کو ہم ڈالتے ہیں اور دفن کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہوگا۔ یا اسی طرح سے دوسری آیت میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر قبر کا پلیورل نمبر ہے۔ ایک زمانے میں مشرکین نے اور ان جاہلوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ فخر فروشی کے لیے، یعنی اپنے قبیلے کے اوپر ناز کرنے کے لیے کہ ارے ہم تو ایسے، جیسے ہمارے یہاں آج ہوتے ہیں کچھ لوگ پیسے کے اوپر فخر کرتے ہیں، ارے ہمارا کون کیا مقابلہ کرے گا، ہم سے زیادہ پیسے والا کوئی، ہمارے پاس تو یہ ہے، اپنی چیزیں گناتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے خاندان کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، گننا شروع کرتے ہیں 1 2 3 4، ہمارے خاندان میں تو 400 آدمی ہیں، کوئی کیا مقابلہ کرے گا ہمارا۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں مردے گینا کرتے تھے فخر کرنے کے لیے، جب کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو قبریں گنتے تھے کہ 1 2 3 4 5 6، ہمارے قبیلے میں تو 247 آدمی مرے ہیں، تمہارے یہاں تو صرف 50 مرے ہیں، تم کیا ہمارے سامنے بات کرو گے؟ تو یہاں بھی جو لفظ یہ حتی زرتم المقابر میں استعمال ہوا ہے، تو یہ مقابر یہ بھی اسی گڈھے کے معنی میں ہے جس میں انسان دفن کرتا ہے۔ خیر، دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر عالم برزخ میں روح رکھی جاتی ہو، روح موجود رہتی ہو۔ ایک ایسی جگہ، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں پر عالم برزخ میں روح موجود رہتی ہو، جان نکلی ہے، یہ نکل گئی جان انسان کے جسم سے، اب اس کا برزخ کا مرحلہ شروع ہو گیا یہیں سے۔ یہ نہیں کہ جب تک ہم دفن نہیں کریں گے، چیلم نہیں کر لیں گے، تب تک جو ہے آتما بھٹکتی رہے گی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے آتما بھٹکنے کا، وہ نکلی اور فوراً وہ پہنچ جائے گی اپنے، اس کا کام میٹر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ مطلب جو روح نکلتی ہے وہ اس میں جاتی ہے، واپس نہیں آتی، دنیا میں نہیں ہے اس کا وجود، جیسا کہ یہاں سے خالہ زہرا یا اس طرح کا وجود ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ خالہ زہرا وہ کون ہے؟
نہیں میرا نہیں ہوتا، سب کا ہے، پورے قصبے پھر آتے ہیں سب کی. مشکل نہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. نہیں شرک نہیں ہے، نہیں سنیے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، مشکل نہیں، چونکہ میں یہ جانتا نہیں، ذرا ان کے بارے میں پہلے انفارمیشن لوں گا پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. وہ کوئی مشکل چیز نہیں، حل ہو جائے گی. تو روح جس جگہ عالم برزخ میں رہتی ہے اسے بھی قبر کہتے ہیں، اور یہ بات بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور وہ زمانہ جب قبروں کو زیر و رو کیا جائے گا. یہ قبر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ، اسے زیر و رو نہیں کیا جائے گی، یہ ایز اٹ از جس طرح سے یہ زمین کے اوپر قبر بنی ہوئی ایسے ہی رہے گی. لیکن جو زیر و رو کیا جائے گا، نیچے اوپر کر دیا جائے گا، اوپر نیچے کر دیا جائے گا، وہ یہ نہیں ہے، اندر والا معاملہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. عالم برزخ والی چیز ہے جہاں پہ روح رکھی ہوئی ہے. صحیح. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، خداوند تمام ان لوگوں کو جو اپنی اپنی قبروں میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں زندہ کرے گا. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قبر میں فیاض محسن نے اپنے باپ کو دفن کیا ہے، آج نہیں 6 مہینہ 6 سال بعد، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب خاک ہو چکا ہے. تو خداوند عالم اس ظاہری قبر میں سے اٹھائے گا، کہاں سے اٹھائے گا؟ زندہ کرے گا تو اس میں سے اٹھائے گا نہیں. اس قبر کے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے اوپر سے، اندر کا حال ہم کو پتہ نہیں ہے. عالم برزخ میں وہ جگہ جہاں پر فیاض محسن کے والد کی روح موجود ہوگی، وہاں سے انہیں زندہ کرے گا. اسے بھی قبر کہا جاتا ہے، وہ بھی قبر کا ہی مرحلہ ہے. ہم صرف اوپر کی لیئر دیکھتے ہیں، ڈھکن دیکھتے ہیں، اندر کا وال نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈھکن کے اندر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہو رہی ہے؟ امام صادق سلام اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا، آپ کا من پسند لفظ ہے وَمَا الْبَرْزَخ، برزخ کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برزخ کوئی مثلا کوئی ہوا میں لٹکتا ہوا کوئی بہت بڑی جگہ ہوگی جہاں نیچے سے روح نکلی، وہاں لے جا کے فکس کر دیا گیا. بہت اچھی چیزیں بھی ہوں گی، مزیدار جنت کا ایک لک ہوگا ادھر سے، ایک طرف سے لک ہوگا جہنم کا، اچھے والے ادھر بہترین لک لے رہے ہوں گے، جو جن کے اعمال خراب ہوں گے وہ جہنم والا لک لے رہے ہوں گے، وہاں پہ ان کو اس کے ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا. نہیں، امام فرماتے ہیں کہ القبر منذ حین موتہ، موت سے لے کر کے قیامت تک یہ جو قبر ہے تمہاری، یہی تمہارے برزخ ہے. یہی جو ڈھکن اوپر ہم بند کر کے آتے ہیں، ڈھکن دکھائی دیتا ہے زمین کے اوپر کہ صاحب نکلا ہوا، ہاں یہ قبر ہے ابا حضور کے ہمارے، اب نیچے وہ برزخ ہے ان کے لیے. حساب کتاب جو کچھ بھی ہے، اچھا برا جو بھی جیسا اعمال انسان کا ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے. آسمان میں لٹکتی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. اب قبر کے اندر بڑے مراحل ہوتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، وہ سخت چیزیں. اللہ اکبر. یعنی ہم لوگ واقعاً غافل ہیں. کیا کریں، انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے. انسان اپنی فطرت پڑھتا ہے تو انسان کی روح فنا ہونے لگتی ہے کہ کیا ہوگا، کہاں سیٹ ہوں گے. اولیاء خدا صرف قبر کا تصور کر کے رویا کرتے تھے. ائمہ اطہار قبر کے سلسلے میں آپ دعائیں دیکھیں ان کی، کیسے کیسے دعائیں کر رہے ہیں. ہماری تو صحت پہ ہی اثر نہیں پڑتا. ہم جنازہ لے کے جاتے تب ہمارے پہ کہتے وہیں ہنستے رہتے پہ دیکھو گیا، اب پلاؤ کھانے کو ملے گا. وہاں پہ ہم اپنے پلاؤ سیٹ کرتے ہیں کہ کتنے پلاؤ، ایک آدمی ایک وکٹ ڈاؤن ہوا تو کتنے پلاؤ. نہیں مطلب ٹھیک ہے لڑکپن اپنی جگہ، چھوٹے بچے اس طرح کی حرکت کریں سمجھ میں آتا ہے بھائی ان کو نہیں معلوم ہے، لیکن سنسیئر انسان اگر اس طرح کا کام کرے یعنی یہ واقعا غافل ہے. یہ بھول جاتا ہے، وہاں پہنچ کے بھی بھول جاتا ہے کہ کل ہم یہاں آئیں گے اور ہمارا پلاؤ دوسرے کھائیں گے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. حضرت سجاد سلام اللہ علیہ دعائے عرفہ میں آپ دیکھیے کیسے اللہم انی اعوذ بک من وحشت القبر وخلوتہ من ظلمتہ وضیقہ وعذابہ. کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ میدان روز عرفہ جو حضرت سجاد السلام کی دعا ہے، پروردگار تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں کس چیز سے؟ وحشت قبر سے، جو قبر میں خوف ہے، وحشت ہے اس سے. تنہائی قبر سے، قبر میں کوئی مونس و انیس نہیں ہوتا، انسان ہے اس کے اعمال ہیں، ایک دم تنہا. وَمِن ظُلْمَتِهِ، قبر کی تاریکی،
ضیق ہی تنگی قبر کی، جسے کہہ سکتے ہیں آپ فشار، جیسے جیسے تنگ ہوتا جاتا ہے تو فشار ہی ہے، دباؤ، اور عذاب ہی، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں کون؟ سید الساجدین، زین العابدین، امام العارفین و کیا کیا، ان کا یہ حال ہے۔ ہم جاتے ہیں وہاں پلاؤ سیٹ کرتے ہیں، کتنے پلاؤ ہمارے بن رہے ہیں۔ یا خود حضرت دوسری جگہ اب کی لظلمت قبری، میں رو رہا ہوں اپنی قبر کی تاریکی کی وجہ سے، اب کی لضیق لحدی، ہماری لحد تنگ ہے، بہت جگہ اس میں کم ہے، اڑتے ہوئے ہیں ابھی، اب دھیرے دھیرے اور دبتی چلی جائے گی، اس ضیق کے لیے، اس تنگی کے لیے کہ جگہ نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے۔ اب کی لسوال منکر و نکیر، کس لیے کہ رو رہا ہوں میرے اللہ، میں رو رہا ہوں منکر و نکیر کے سوال کی وجہ سے کہ کیا کروں گا وہاں۔ یہاں پہ مولوی صاحب پوچھتے تو پتہ نہیں، وہاں پہ منکر و نکیر تو ایسے ہی ہوا خراب رہتی، مولوی صاحب جیسے کہ بینڈ بج جاتی تو دوسروں کا کیا ہوگا۔ وَأَبْكِي لِخُرُوجِ عَنْ قَبْرِي، اس دن جس دن ہمیں ہماری قبر سے نکالا جائے گا، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں، بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ عُرْيَانًا ذَلِيلًا، جب قبر سے نکالا جائے گا تو عریاں رہوں گا، ننگا رہوں گا، سوٹڈ بوٹڈ نہیں رہوں گا۔ وہیں پہ بیٹا اعمال کام آتے ہیں، اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ ننگا نہیں نکالا جائے گا، اس کے اعمال اس کے لباس کا کام کریں گے، سمجھ رہے ہو؟ اعمال سمجھتے ہو؟ اس کی ڈیوٹی کام کرنا، جو اس کی ذمہ داری ہے اسے۔ ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، میں رو رہا ہوں کس لیے کہ عریاں نکالا جاؤں گا قبر میں سے، ذلیل و خوار نکالا جاؤں گا، دوسروں کے جو اچھے لوگ جو ہوں گے انہیں دیکھ کر کے خود ہم ذلیل ہوں گے۔ ضروری نہیں کہا جائے مائک کے اوپر کہ فیاض محسن کے اعمال اس طرح سے دیکھو آ رہا ہے، تب ہمیں شرم آئے گی، نہیں، آٹومیٹکلی ہم شرم سے گڑے رہیں گے۔ اپنی گناہوں کا بوجھ جو اپنی پیٹھ کے اوپر ہم لادے رہیں گے وہی ہمیں زمین میں گاڑتا رہے گا، شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکتے۔ یا حضرت صادق سلام اللہ علیہ وہ بھی ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم اعنی علی غم القبر، جو قبر میں غم و غصہ ہے ہمارا، غصہ یہ اردو والا غصہ نہیں، ایک غم ہے، ناراحتی ہے، موڈ آف ہے، اللہم اعنی، پروردگار ہمیں اس سے نجات دے، قبر کے غم و غصے سے، قبر کی تنگی سے، اعنی علی ضیق القبر، وہی تنگی قبر، فشار قبر جسے کہہ دیا، اللہم اعنی علی ظلمت القبر، قبر کی تاریکی سے، اللہم اعنی علی وحشت القبر، وحشت قبر سے، اللہ ہمیں نجات دے، نجات دے، نجات دے۔ حضرت صادق سلام اللہ علیہ نجات کی دعا کر رہے ہیں، ہم غافل ہیں کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں پانچ چھ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک چیزوں کو کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ پہلی چیز جو قبر میں ہم آپ تمام لوگ اس سے مواجہ ہوں گے، فشار قبر ہیں۔ فشار قبر، زمین کے دونوں پارٹ، قبر کا داہنا حصہ، بایاں حصہ، لیفٹ رائٹ دونوں آ کر کے چکی کے پارٹ کی طرح مل جائے گا، اور اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اسے بتایا جائے گا۔ وحشت قبر، انسان خوف کھاتا ہے تنہائی سے۔ آپ گھر میں اکیلے رہیے، کوئی مشکل نہیں، ٹی وی آن کر لیے، موبائل ہاتھ میں پڑے رہیے، ماں باپ ایک دن ایک مہینے کے لیے چلے جائیں، لاٹری لگ جاتی، چلو آزادی ہے، لیکن وہ آزادی جب وہاں پہ ملتی ہے تو آدمی وہاں پیر پکڑ پکڑ کے جو لوگ دفن کرنے آتے ہیں وہ تو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں ان چیزوں کو، ہمارے کان سن نہیں پاتے ہیں، ورنہ وہ مردہ چلا چلا کہتا بھائی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، لے چلو ہمیں، تم بھی رک جاؤ، پیر پکڑتا اپنے بیوی بچوں، عزیز رشتہ دار، دوست احباب جو 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہتے اسے ریکویسٹ کرتا ہے رک جاؤ بھائی رک جاؤ، لیکن چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یا تیسری چیز جو قبر میں ہوگی وہ سوال ہوگا۔ چوتھی چیز قبر کی السلام علیکم، قبر کی تاریکی، قبر میں اجالا، یہ ساری چیزیں، خود قبر کا وسیع ہونا، قبر کا تنگ ہونا، یہ بھی چیز اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم اگر ہمارے اعمال اچھے، ضروری نہیں ہے کہ A to Z جتنے ہیں سب کی قبر تنگ ہو جائے، نہیں،
اولیاء الہی جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، جو اس لائق ہے، ان کی قبر وسیع بھی ہوتی ہے، اسپیس دیا جاتا ہے۔ 2.5 میٹر کی آپ کی یعنی 2 فٹ کا اسپیس تھا اگر چوڑائی میں، لمبائی آپ کے ذرا سا آدھا فٹ ایکسٹرا تھی، اس میں بھی اس سے بڑا اندر ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ نہیں بھائی آپ آرام سے رہیے، یہاں پہ سکون سے لیٹیے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونے پائے گی۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے جنازوں کو سالم دیکھا ہے، وہ جنازے جو سالوں کا مطلب سینکڑوں سال پہلے جو دفن کیے گئے تھے انہیں بھی دیکھا، 20-25 سال پہلے جو جنازے دفن کیے گئے تھے انہیں بھی بعض کو دیکھا، سالم، حتیٰ کفن کا رنگ میلا نہیں ہوا ہے، مٹی میں دبا ہے، سب کچھ برابر، لیکن نہ وہ جسم باڈی خراب ہوئی ہے اور نہ ہی رنگ کپڑے کا میلا ہوا ہے، دوسری چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ یہ چیزیں اعمال اور کردار کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو قبر کے ہولناک مرحلوں سے نجات عطا فرمائے۔ نسألک اللہم و ندعوک باسمک العظیم العظم الأعز الأجل الأکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدایا ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے اعمال، ہم توفیق دے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہوں کہ ہم بھی اپنی قبر میں سکون سے رہ سکیں۔ اللہ نہ تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، نہ تیرے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں شرمندگی ہو۔ اللہ اہل بیت اطہار و قرآن مجید کو ہم تمام لوگوں کا شفیع قرار دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔